دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی انٹرویو کیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ امیر لوگوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ 2 خاندانوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے پیسے کی چوری کی اور پھر خود کو بچانے کے لیے نیب، FIA اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو تباہ کیا۔ بھارت سے دوستی سمیت بڑے ایشوز پر چیئرمین تحریک انصاف نے کھل کر بات کی ہے۔ آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی انٹرویو کیا اور اپنے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ امیر لوگوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ 2 خاندانوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے پیسے کی چوری کی اور پھر خود کو بچانے کے لیے نیب، FIA اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو تباہ کیا۔ بھارت سے دوستی سمیت بڑے ایشوز پر چیئرمین تحریک انصاف نے کھل کر بات کی ہے۔ آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی انٹرویو کیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ امیر لوگوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2 خاندانوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے پیسے کی چوری کی اور پھر خود کو بچانے کے لیے نیب، FIA اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو تباہ کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل نے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا آپ نے انٹرویو کیا ہے، مزید ان کا انٹرویو میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو وقتاً فوقتاً وہ عوام کو بھی بتاتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے جس میں جو سب سے زیادہ اہم بات تھی، انہوں نے یہ کہی کہ اس ملک میں قانون کی عملداری کا ایک سنگین بحران ہے، جس کو کہتے ہیں رول آف لا، کیونکہ اگر قانون کی عملداری نہیں ہوتی، اسی سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، اسی سے زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، انصاف نہیں ملتا، اور اسی سے کرپشن کی راہ بھی کھلتی ہے۔ اور جب کرپشن ہو جاتی ہے اس کی پروسیکیوشن نہیں ہو پاتی، کیونکہ زیادہ تر لوگ قوانین کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں جس کو ہم وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، اور وائٹ کالر کرائم کی پکڑ عام دنیا بھر میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کا جو زور رہا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے نزدیک پاکستان کے سب سے بڑے 2-3 کون سے مسائل ہیں، تو عمران خان نے بار بار یہ کہا کہ رول آف لا یا قانون کی عملداری پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی سٹیٹس کو ہے، جتنی روایتی سیاسی سماجی قوتیں ہیں، وہ اس نظام میں حکومت کو بدلنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ رول آف لا یا جو قوانین، ایسے قوانین جس پہ سزا یقینی ہو سکے، اس کی طرف کوئی بھی مائل نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے مسائل سنجیدہ تر اور گمبھیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہیے گا، بالکل آپ نے درست کہا ہے، یہ کہیے گا کہ بھارت سے دوستی کے بارے میں عمران خان کا کیا کہنا تھا، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کے شیئر کیجئے گا۔ دیکھیے، اس حوالے سے تشویش کا انہوں نے اظہار یہ کیا ہے کہ جس انداز میں بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری بڑھ رہی ہے، اور جس انداز میں پاکستان کو اب چین کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے ایک لحاظ سے دباؤ ڈالنے کے لیے، تو اس سے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور مزید مشکلات ابھی پیدا ہوں گی، اور یہ بھی ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے بن رہا ہے کہ انڈین امریکن پارٹنرشپ کے اثرات کو، منفی اثرات کو کیسے زائل کیا جائے۔ تو بحیثیت مجموعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے، پاکستان کے لیے اب اقتصادی کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پہ بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی کہیے گا کہ انہوں نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت خان صاحب کے نزدیک، کیا کہتے ہیں آپ ملک کے خلاف اسرائیلی لابی کے بارے میں؟ خان صاحب کا کیا کہنا تھا انٹرویو میں؟
دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی انٹرویو انہوں نے کیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، امیر لوگوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ اینکر پرسن سید مزمل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سید مزمل، کہیے گا، انٹرویو دیا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے، انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، امیر لوگوں کی کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے آپ ان کے انٹرویو کو دیکھتے ہیں؟ سمپل تو خیر مسئلہ نہیں ہے، کافی لیئرڈ ایشوز ہیں، اور کرپشن کے علاوہ بھی انسٹیٹیوشنل میٹرز میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ڈس فنکشنل وہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو وہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان نیچے گیا تھا۔ بہت سے لوگ شاید اس بات کو اوائڈ کرتے ہوں، لیکن ان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا تھا۔ تو یہ کہنا کہ کرپشن صرف ایک مسئلہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کی تو بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ایک ایشو تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ جہانگیر ترین والا جو مسئلہ تھا وہ بھی ہم سب کو یاد ہے، جو آٹے چینی کی رپورٹ انہوں نے بنوائی تھی، اس کے اندر انکوائری میں ان کے اپنے لوگوں کے نام بھی آئے، اور بعد میں انٹرویوز کے اندر انہوں نے خود کہا کہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز جو تھیں اس کی وجہ سے مجھے میرے پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو مجھے سائڈ لائن کرنا پڑا۔ تو یہ راٹ جو ہے یہ صرف دوسری پارٹیز میں نہیں، اپنی پارٹی میں بھی تھا ان کے، اور ساتھ ساتھ جو دیگر باتیں انہوں نے کی ہیں وہ یہ بھی کہا ہے کہ مشرف صاحب کو سپورٹ کرنا غلطی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو پہلے پولیٹیکل سٹانس لیتے رہے ہیں ان کو ہی جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اب اسٹیج کے اوپر۔ تو اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو اس میں بہت ہی نہیں ہو، کیونکہ کافی ریپیٹیو سٹانس ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے، اور جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے عمران خان اور صاحب یہ سب باتیں وہی ہیں جو انہوں نے اپنے جلسوں میں بھی کہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ وہی بات کہ اپنے نیریٹو کو وہ ریپیٹ کرنا کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، تاکہ وہ ایک میموری کا پارٹ رہے ان کا جو فالوور ہے ان کا۔ تو اسی لیے آپ ان کے جلسے دیکھ لیجئے، انٹرویو دیکھ لیجئے، اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ دو چار خاندان ہیں انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اور ہم آ کے جو ہے وہ چند دنوں میں اس کو فکس کریں گے۔ تو ایک آئیڈیالزم ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ سے دے کر جاتے ہیں اپنے فالوورز کو، اسی لیے وہ پسند بھی آتا ہے، کیونکہ بڑے ایزی سولوشنز ہوتے ہیں بڑے کمپلیکس پرابلمس کے، جو کہ سالو ویسے نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں تک سننے کی اور دیکھنے کی بات ہے تو تب تو ایک فالوور جو ہوتا ہے یا ووٹر ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں سن کے اچھا بھی لگتا ہے کہ یار یہ سارے مسئلے میرے حل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کوئی خاص ڈفرنس مجھے نہیں لگتا کہ ہے اس میں، کیونکہ وہی کرپشن والی جو ریٹورک ہے وہی ریپیٹ کی ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ کشمیر والی بات بھی ریپیٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوبارہ سے یہ امپورٹڈ حکومت والا جو نیریٹو ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ تو وہی بات کہ اس میں کوئی ناولٹی یا کوئی نئی چیز میں نے ایٹ لیسٹ اس انٹرویو میں نہیں دیکھی۔ سید مزمل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز گل صاحب، کہیے گا، عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے، کن باتوں پر بات ہو رہی ہے، کیا کہا گیا ہے ان کی جانب سے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس حوالے سے میری اس انٹرویو کے دوران بات نہیں ہوئی ہے، لیکن بیک ڈور کی جو بات ہے اس کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ انتخابات کے لیے تاریخ حاصل کی جائے، اور اسی وجہ سے وہ ابھی اپنے لانگ مارچ کی تاریخ بھی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ پس پردہ کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے ارلی انتخابات مارچ اپریل تک انتخابات کروا دیے جائیں۔ وہ کیسے ہوگا اس کا دائرہ دار و مدار وزیر اعظم شہباز شریف ان کے ساتھیوں پہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا دار و مدار جی ایچ کیو پہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، کس حد تک اپنا اثر و نفوذ استعمال کر سکتی ہے جلدی انتخابات کے انعقاد کے لیے۔ مزمل، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں امتیاز گل صاحب سے؟ جی امتیاز صاحب یہی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ وہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ریٹورک کہہ لیں آپ یا پھر جو پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے کافی ریپیٹیو ہوتا ہے، تو آپ کو پرسنلی اس انٹرویو میں ایسا فیل ہوا کہ کوئی نئی بات عمران خان صاحب نے ریپیٹ کی ہے اس میں؟ دیکھیے، آپ جو ریپیٹیو کی بات کی آپ نے، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے، جس طرح کسی سیاسی لیڈر نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیہ بنایا، کسی نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوریت کے نام پہ
کیا کیا کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. اب اسی طرح ان کا عمران خان صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے. وہ بیانیہ بنیادی طور پہ فوکس کرتا ہے رول آف لا پہ, اور جو کہ میں بالکل 200% اس سے اتفاق کرتا ہوں, اس لیے کہ میں باہر ملکوں میں رہا ہوں, جرمنی میں, امریکہ میں نے کچھ وقت گزارا, اور وہاں پہ جا کے ہمیں احساس ہوتا تھا کہ کاش کہ ہمارے ملک میں بھی سزا کا یقینی ہونا, مقدموں کا جلد ختم ہونا ممکن ہوتا. لیکن پاکستان میں آپ دیکھیے کہ جو سابق وزیر اعظم اور اس کے ساتھی ہیں, اس کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمے بن چکے ہیں. یعنی جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا یہ حال ہو, تو اس میں اب وہ لیڈر پھر وہی بات کرے گا جو سننا چاہتے ہیں لوگ, شاید سننا چاہتے ہیں, اسی لیے جوک در جوک ان کے جلسوں میں وہ آتے ہیں. اب بھلے اس کو کوئی, اس سے آپ اختلاف کریں, سیاسی اختلاف کریں, ان کے نظریات سے اختلاف کریں, لیکن اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں عام لوگوں کو وہ پسند آتی ہوگی, تبھی وہ ہر وقت ٹی وی پہ ان کی تقاریر سننا چاہتے ہیں, تبھی وہ ان کے جلسوں میں بڑی تعداد میں, غیر معمولی تعداد, آپ نے بھی دیکھا ہوگا مزمل, جتنے جلسے ہوئے بڑے دور دراز علاقوں میں بھی ہوئے, وہاں بھی اب میدان بھرے ہوتے ہیں. تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. یعنی پاکستان کے عام عوام کی جو مشکلات ہیں, اس کو شاید لگتا ہوگا کہ اگر عمران خان دوبارہ آ جائے تو شاید اس کی مشکلات کچھ حل ہو جائیں. جو دھکے کھاتے ہیں کچہریوں میں, تھانوں میں جو کچھ ہوتا ہے, جو ہماری کرپٹ پولیس کرتی ہے, پھر اتنے اعلیٰ عہدوں پہ فائز یعنی سابق وزراء اعظم کے ساتھ جو اس ملک میں ہوتا ہے, ہسپتالوں میں جو ضلالت ہوتی ہے سرکاری دفتروں میں عام لوگوں کے ساتھ, تو وہ عام لوگ پھر خود کو محسوس کرتے ہیں کہ جو اگر عمران خان یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے دل کی بات کر رہے ہیں. آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کی آواز جو ہے وہ ریزونیٹ کر رہی ہے عمران خان کے ذریعے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, لیکن یہ جو پرابلم وہ ڈائگنوز کرتے ہیں وہ ایلیٹزم کی ہے بیسیکلی, کہ جو اشرافی ہے اس ملک میں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, بیوروکریٹک ہو, یا پھر ویسے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ ہوں, انہوں نے ایکچولی بہت سفر کروایا ہے پاکستان کو, اور جو عام آدمی ہے اس تک ویلتھ بھی نہیں پہنچ سکی, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی پارٹی تھی, کیا اس میں کوئی اینٹی ایلیٹزم چیز تھی؟ کیونکہ ان کے ارد گرد بھی ہم نے جہانگیر ترین علیم خان صاحب یا محمود خان جو کہ ریچسٹ مین ان کے پی کے تھے ان کو دیکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ایلیٹزم کا پرابلم وہ ڈائگنوز کر رہے ہیں, ان کی اپنی پارٹی اس سے محفوظ رہی ہے؟ تو ایلیٹس ان کے جو دائیں بائیں لوگ تھے, علیم خان کو انہوں نے فارغ کر دیا, جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا, عالم سواتی بھی کچھ عرصے کے لیے فارغ ہوئے تھے. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, جن لوگوں کو ان کا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا وہ انہوں نے فارغ کر دیے. امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, لیکن امیر ہو کے آپ عوام کے جو وسائل ہیں ان کو خرچ کرنا, ان کو ایبیوز کرنا, وہ ایک جرم ہے. جس طرح موجودہ وزیر اعظم 80 افراد کا ایک وفد لے کے اقوام متحدہ چلے گئے, ایک ایسے حالات میں جب آپ پیسے مانگنے گئے ہیں لوگوں سے. یہاں پہ سیلاب میں آدھا سندھ تقریباً ڈوبا ہوا تھا, اور پھر 80 لوگوں کے خرچہ, ان کے ساتھ سفر, اس سے پہلے وہ لندن میں تھے. یہ ایلیٹزم کے یہ مسائل ہیں کہ جو سرکاری عہدوں پہ آ جاتے ہیں, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ, وہ عوام کے پیسے کو اپنا مال سمجھ کے خیرات اور بخشش کے طور پر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایلیٹزم ہے جس کے خلاف عمران خان کا بیانیہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے. تو ہمیں ان مسائل سے, ان ایشو سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اگر پاکستان کی آج ہر معاملے میں رینکنگ بالکل لوئسٹ ہے, یعنی جو ہمارا شمار افریقہ اور افغانستان جیسے ملکوں کے برابر ہونے لگا ہے, تو خدارا آپ لوگ سوچئے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور دوسرا ڈائگنوسس جو آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان نے یہ بھی ڈائگنوسس کیا ہے کہ اس ملک میں یہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے معاملات خراب کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس انٹرویو انہوں نے نام لیا کہ کبھی وہ نواز شریف کو لے کے آئے, کبھی الطاف حسین کو لے کے آئے, کبھی انہوں نے لشکر کھڑے کر دیے. تو اس طرح کی کھل کے بات تو اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. یعنی اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ اقتدار سے باہر ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اقتدار میں آنے سے دوبارہ روکا بھی جا سکتا ہے, لیکن کھل کے اس نے پورے انٹرویو میں بار بار کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. عملاً انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اب اس میں اگر
کچھ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ریپیٹ کریں گے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ عام عوام کو امید ہے عمران خان سے، تو لانگ مارچ کا بھی ذکر وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلد کال دوں گا لانگ مارچ کے حوالے سے، کیا اس پر کوئی بات کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ جی، میں نے اس ایشو پہ بات نہیں کی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شروع میں ہم نے بات کی کہ وہ پس پردہ جو کانٹیکٹ چل رہے ہیں، روابط ہو رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں درمیان میں صدر سے لے کے آرمی چیف تک اور جی ایچ کیو کے دوسرے اعلیٰ افسران تک کہ کوئی حل نکل آئے، اس کی لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی عام لوگوں کو بھی اور اپنے فالوورز کو بھی مجھے یہ لگتا ہے تاثر ملا کہ وہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ہر روز آپ جلسے جلوس ریلیاں دھرنے یہ بھی معیشت کے لیے بھی ٹھیک نہیں، ان کو اس بات کا بھی احساس ہے، لیکن اب وہ کس حد تک وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں پتہ چل جائے گا اگلے 2-4 دن میں، پتہ چل جائے گا اگلے ہی کچھ 2-4 روز میں۔ امتیاز گل صاحب، جس طرح سے سابق وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید، وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ 10-15 دنوں میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، تو کیا عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی اس بات پر ذکر کیا گیا ہو؟ رشید صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے سیاسی انٹرٹینر ہیں، وقتاً فوقتاً وہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے تمام چینلز پہ بڑے شوق سے لوگ ان کی باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بڑی زبردست انٹرٹیننگ شخصیت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کا براہ راست کوئی تعلق عمران خان سے بھی ہو یا عمران خان اس کو انڈورس کرتے ہوں۔ وہ تو چونکہ آپ کو معلوم ہے ماضی میں کئی دفعہ ہفتوں کی وہ ڈیٹس دیتے رہتے تھے کہ ڈیڈ لائن دیتے تھے کہ 6 ہفتے میں یہ ہو جائے گا، 4 ہفتے میں ہو جائے گا، مگر وہ 4 مہینے میں بھی کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ہر چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے، ہمیں غیر جذباتی ہو کے جو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کے مفادات ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بھی اس وقت یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ایشوز پہ فوکس کریں جس کا براہ راست تعلق عام لوگوں کی زندگی سے ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ نیریٹو اپنا بنایا ہے کہ دیٹس آلسو اے پارٹ آف دا پرابلم، لیکن ساتھ ساتھ وہ خود بھی یہ کنفیس کر چکے ہیں کہ کوئی معمولی سا بل پاس کروانے کے لیے بھی میں کال کیا کرتا تھا کہ بندے لے آئیں اسمبلی کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے خود اس سسٹم سے فائدہ لیا ہے جس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ اس سسٹم سے کس نے فائدہ نہیں لیا؟ یعنی جن کو 2/3 اکثریت ملی تھی تو وہ بھی تو اسی سسٹم کے بینیفیشری تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی سیاست کا ایک اہم عنصر ہے، اہم فیصلے چاہے ہماری خارجہ پالیسی سے متعلق ہوں چاہے داخلی سیاست سے متعلق ہوں وہی کرتے ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کیا۔ کامران تیسوری کو انہوں نے جس نے بھی لگایا کراچی میں گورنر سندھ، تو اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی۔ اب اس میں یہ کہ آپ جو لمیٹیشن ایک فیلڈ ہے اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، تو اب اس لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کھیل کھیلیں گے نا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل تلوار لے کے گن لے کے کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں، تو ان کو اب خود بھی اندازہ ہو گیا کہ سسٹم کی اپنی کچھ حدود و قیود ہیں، سسٹم کی اپنی کچھ حدود و قیود ہیں۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اینکر پرسن سید مزمل ہم موجود تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔